اللہ تعالیٰ کا وجود شروع سے لے کر آخر تک ہے، لیکن یہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بعد میں بنائی تو اس کو کس طرح بنایا، کیسے بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو بیک وقت بنایا یا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں بنائی؟ اگر الگ الگ چیزیں بنائی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ وقت، زمین، آسمان یا فرشتے؟ اور اگر میں کہوں آج آپ جو کچھ بھی ہو، آپ کی زندگی، آپ کا رزق، سب کچھ پہلے ایک ایسی چیز سے لکھا جا چکا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ تو آج ہم بات کرتے ہیں جو لکھتی ہے بولتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے بنایا اس پر بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے قلم۔ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کون ہے بتا آپ کو؟ What is the first thing that Allah created? والقلم وما يسطرون۔ السلام علیکم دوستو، تو میرا نام ہے محمد رضوان انجم۔ تو یار پچھلی والی ویڈیو میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کائنات کا نظام کس طرح چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو بات ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ اس پوری کائنات میں سب سے جو پہلے چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہے قلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ یہی سے تقدیر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قلم کیا ہے؟ یہ کوئی عام پین نہیں، نہ پلاسٹک کا پین ہے اور نہ ایک سے بھرا مارکر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو انسان سے پہلے بنی اور وقت سے پہلے سب کچھ جانتی ہے۔ اسی قلم کے ذریعے آپ کی زندگی، آپ کا رزق، آپ کی موت اور آپ کی کامیابی اور آزمائش سب لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ قلم کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو ایگزیکٹ مٹیریل اس کا قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ انسان کی سوچ سے باہر ہے، اور یہ نور سے یا کسی زمینی مواد سے نہیں بنی، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس قلم سے کیا کیا چیزیں لکھی گئی۔ تو اس قلم سے پاسٹ نہیں بلکہ فیوچر بھی لکھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز آئے گی، آپ کو موت کیسے آئے گی، کون دنیا میں آئے گا، کون نبی بن کر آئے گا، اور کون شہید ہوگا، کس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کن لوگوں پر آزمائش آئے گی۔ یہ سب اس قلم کے ذریعے لکھا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کے اختیار سے لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم سوال آتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملے گا، کیسے ہمیں موت آئے گی، ہم نے کیا کیا کرنا ہے، تو پھر ہم محنت کیوں کریں، ہم دعا کیوں کریں، اور ہم زنا سے کیوں بچیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ پہلے لکھ دیا جا چکا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک ضروری بات، تمہارا دماغ یہاں پر پھنس جاتا ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو میں مجبور ہوں، لیکن لکھا جانا مجبوری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدھا مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں موجودہ دور میں گزارتے ہیں یا آنے والے وقت میں گزارتے ہیں یا پیچھے والے وقت میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے موجودہ وقت، آنے والا وقت اور پیچھے والا وقت سب ایک ساتھ ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر دیکھ کر نہیں لکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ یہاں پر ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ ایک اونچے پہاڑ پر کھڑے ہیں، وہاں پر ایک رستہ گزرتا ہے اور اس رستے سے آگے دو رستے اور گزر رہے ہیں۔ ایک رستہ بالکل صاف ہے اور ایک رستہ آگے بہت خطرناک سا ہے اور اس میں بہت جمپ وغیرہ ہے۔ لیکن ایک گاڑی آتی ہے، وہ اس کے ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رستہ صاف ہے اور یہ رستہ غلط ہے، میرے لیے خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرف گاڑی لے جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس رستے میں آگے بہت بڑا جمپ ہے یا بہت بڑی کھائی ہے جس کے ذریعے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اسی رستے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ اور وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پہلے وہ رستہ صاف تھا یا یہ کدھر سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے، اس کو کیوں مسئلہ بنا۔ لیکن آپ اونچے پہاڑ پر دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے غلطی کی ہے، اس رستے سے جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس باوجود یہ برا رستہ اختیار کیا اور اس رستے سے چلا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا یہ آپ کا دیکھنا اس ایکسیڈنٹ کو مجبور کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کا ایک علم ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ سے گناہ کروا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا۔ زبردستی کروانا ظلم ہے، لیکن جاننا یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور علم میں با کمال ہے۔ زندگی ایک گیمز کی طرح ہے،
ایک سوچو ایک گیم ہے، رول پہلے سے سیٹ ہیں اور اینڈ پر پتہ ہے رزلٹ کا ون یا لاس ہوگا، لیکن کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گیم بنانے والا جانتا ہے کہ کون غلطی کرے گا اور کون اچھا کھیلے گا۔ جو آپ گیمز میں غلطی کرتے ہو، کیا وہ گیم بنانے والا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ غلطی کرو؟ نہیں، کنٹرولر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور گیمز کے رول آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کو سوچ کر یہ گیم کھیلی جاتی ہیں، جو بھی گیم ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے رولز ہیں، اس طرح آپ کھیلو گے تو آپ جیت سکتے ہو۔ تو اس کے باوجود اگر آپ غلطی کرتے ہو تو وہ گیم بنانے والے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کھیلتے ہو یا کس طرح رولز کو فالو کرتے ہو۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا کسی گناہ پر یا کسی کے قتل پر یا کسی کے جو ایسے جرم پر، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ظلم کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اصل میں سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں، اللہ کا علم اور انسان کا اختیار۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو کینسل نہیں کرتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کو اس قلم سے کیا فائدہ ہوا۔ دیکھو، انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے علم۔ اس قلم نے علم کو زندہ رکھا۔ ہسٹری، سائنس، لا اور قرآن سب کچھ اس قلم کے ذریعے انسانی سوچ تک پہنچا۔ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو علم ضائع ہوتا، تجربہ مر جاتا اور نسلیں اندھیرے میں رہتی۔ اور سائنس بھی مانتی ہے کہ یونیورس ایک انفارمیشن سسٹم ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ لکھا گیا والا کنسیپٹ اسلام کے اس قلم کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ ہماری زندگی ایک فلم ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں دعا ہے، تمہارے ہاتھ میں محنتیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں توبہ ہے۔ قلم نے لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا اور گائیڈ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آج ہم نے بات کی، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی مخلوق قلم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنائی، کیسے بنائی، انسان پر کیا اثرات ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی اور کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق کون سی بنائی تھی۔ میں نے یہ سیکھا اور آپ لوگوں کو سکھایا۔ انشاءاللہ جو بھی آگے میں سیکھتا جاؤں گا، سنتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگوں کو سکھاتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ علم کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریں گے اور علم جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اجازت اگر آپ نے پیچھے والی ویڈیو نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو کچھ معلومات لینی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کچھ آپ لوگوں کے سوال ہیں تو پیچھے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایکسپلین کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔